الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عليه پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل صد عزت و احترام سادات کرام، شیخ اعظم، علماء کرام، نعت خوان مصطفیٰ، قابل صد عزت و احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر کہ اس مالک کائنات نے آج کی شب بھی ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کو سننے اور سنانے کی سعادت بخشی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں بانی محفل مسجد حاضہ کی جتنی انتظامیہ ہے، بالخصوص محترم جناب حضرت علامہ مفتی محمد رضوان صاحب اور ان کی ساری ٹیم، میرے ساتھ تشریف فرما ہوئے حضرت علامہ پیر سید انوار شاہ صاحب، میرے پیر بھائی محترم جناب حافظ مظہر حسین نقشبندی صاحب، صاحبزادہ سید رضوان حیدر کاظمی صاحب، جملہ سادات کرام، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، ان دوستوں کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ ساری محنت، یہ کاوش کرنا، انتظامات کرنا، اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور یقیناً یہ عمل ہے ہی ایسا کہ مالک یہ توفیق دیتا ہی انہی خوش نصیبوں کو ہے جن کے دلوں کے اندر حسنین کریمین کے نانا جان کی محبت ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہو، ادب ہو۔ مالک اپنے انہی پیاروں کو یہ توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ پھر وہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ ساری پھر وہ محنتیں ان کے حصے میں، ان کے نصیب میں آتی۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔
اسی میں ہو اگر ذرا بھر بھی خامی تو پھر دوستو سب کچھ نامکمل ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ ان دوستوں کا تعلق آستانہ عالیہ گولڈا شریف کے ساتھ بھی ہے۔ یہ اور خوش نصیبی ہے کہ جس ہستی کے ذکر پاک کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، آپ کی نسبتیں، آپ کی عقیدتیں، آپ کا تعلق نسبت جو ہے وہ آل نبی اولاد علی کے ساتھ ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے، بالخصوص آج کی اس پرفتن دور کے اندر ایسی نسبتیں مل جائیں اور ایسی خانگاہوں کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے جو اللہ کے نیک بندے بھی ہیں اور رحمت للعالمین کا خون بھی ہے۔ یہ یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے چند محبت بھری باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اور پھر میں اجازت لے لوں گا۔ محفل جو ترتیب ہے اس کے مطابق چلتی رہے گی۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ مومنوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خاص کر اس طریقے کو بیان فرما دیا کہ جو میرا قرب چاہتا ہے، مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے۔ اس وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کی محبت کو اپنی محبت قرار دے دیا۔ قرآن پاک کے اندر یہ ایک جگہ نہیں، علماء تشریف فرما ہیں، مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ میں سے بہت سارے احباب اہل علم حضرات ہوں گے۔ ایک جگہ نہیں، قرآن پاک کے اندر کئی جگہ پہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی تعظیم و تکریم، اپنے محبوب کی شان، اپنے محبوب کی رفعتوں کا ذکر کیا ہے۔ اور جس پہ میں عرض کر رہا ہوں وہ حضور کی ذات ایسی ذات ہے کہ کلمہ پڑھنے والا اگر ذات مصطفیٰ کی محبت اپنے دل میں بسا لے، اور محبت صرف زبانی نہیں کہ ہم نعرے لگائیں، جلوس میں شامل ہو جائیں، لنگر بنائیں، باقی سب کچھ اللہ ماشاءاللہ، وہ محبت نہیں۔ محبت ایسی ہو جیسی صدیق اکبر کو آقا سے ہوئی، محبت ایسی ہو جیسی فاروق اعظم کو آقا سے ہوئی، محبت میرے بھائیوں ایسی ہو جیسے حضرت عثمان غنی کو آقا سے ہوئی، اور محبت کا معیار ایسا ہو جیسی محبت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنے آقا سے ہوئی۔ پھر آپ کامیاب ہیں۔ آج ان ہستیوں کی تذکرے کیوں ہو رہے ہیں؟ کہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے تذکرے ہوتے ہیں، کہیں وہ حبشہ کا رہنے والا، رنگ کالا، ہونٹ موٹے موٹے، کوئی پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کے محبوب کے عشق میں آ جاتا ہے تو پھر وہی حضرت بلال بن جاتا ہے۔ حضور کے عشق میں، حضور کی اتباع میں، حضور کی اطاعت میں، حضور کی محبت میں آ جاتا ہے تو پھر بارگاہ مصطفیٰ سے انعام میرے بھائیوں یہ بھی ملا کرتا ہے کہ جسے کوئی پاس بٹھاتا نہ تھا، تاجدار کائنات اسے پھر کعبے کی چھت پہ بھی چڑھا دے۔ اگر اس فانی زندگی کے سفر میں عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، رتبہ چاہتے ہو اور بقا چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، آؤ
اپنے دلوں کے اندر غیروں کی محبتیں نکال کر اللہ کے محبوب کی محبت کو بسا لو۔ جس طرح اس وحدہ لا شریک نے اعلان کیا قل ان کنتم تحبون اللہ، لفظ قل حکم مالک کا ہے، لیکن اس مخلوق تک پہنچانے کے لیے فرمایا محبوب آپ انہیں بتا دیجئے، آپ انہیں فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، آج کون ہے جو اللہ کی محبت نہیں چاہتا؟ نمازی نماز پڑھتا ہے کس لیے؟ اللہ کی محبت کے لیے۔ حاجی حج کرتا ہے میرے بھائیوں کس لیے؟ اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے۔ صدقہ دینے والا صدقہ دیتا ہے، سخاوت کرنے والا سخاوت کرتا ہے۔ رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں کس لیے؟ جتنی عبادات ہیں، ریاضات، مجاہدات، بندہ مومن کس لیے کرتا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، مالک کا قرب مل جائے۔ وہ مالک ہو کر طریقہ بتا رہا ہے کہ اگر نماز پہ اجر چاہتا ہے، رمضان کے روزوں پہ اجر چاہتا ہے، حج و عمرے پہ ثواب چاہتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے پر نیکی نامہ اعمال کے اندر لکھوانا چاہتا ہے، مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، میرا قرب پانا چاہتا ہے، تو پھر کیا کر؟ فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب کی اتباع میں آ، میرے محبوب کی اتباع۔ اب اتباع کیا ہے؟ کہ جس طرح میرا محبوب راضی ہوتا ہے نا، بس تو اسی طرح کر۔ اور قرآن کو پڑھے نا تو قرآن بتاتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ مالک فرماتا ہے جو میرا محبوب تمہیں دے وہ خوشی سے، فراخ دلی سے، حساس بشاش چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے خوشی کے ساتھ جو میرا محبوب تمہیں دیتا ہے وہ لے لو، اور جس جس چیز سے میرا محبوب تمہیں منع فرماتا ہے اس سے رک جاؤ۔ فَاتَّبِعُونِی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ 5 وقت کے نمازی بن جاؤ۔ فَاتَّبِعُونِی کا مطلب ہرگز فقط یہ نہیں کہ صرف تم چہرے پہ داڑھی رکھ لو۔ فَاتَّبِعُونِی کا مطلب فقط صرف یہ نہیں کہ تم سر پہ دستار باندھ لو۔ فَاتَّبِعُونِی صرف مسواک کے اندر نہیں، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارا بولنا، تمہارا زندگی کا ایک ایک عمل فَاتَّبِعُونِی کی تصویر بن جائے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام کی سیرت سے اگر ہم سیکھنا چاہیں کہ فَاتَّبِعُونِی ہم کس طرح اتباع مصطفیٰ میں آ جائیں، کس طرح حضور کے عشق میں اس زندگی کو گزاریں، کس طرح کا حضور کا ادب کریں، صرف ایک صحابی نہیں، جس صحابی کی سیرت کو پڑھو گے وہاں فَاتَّبِعُونِی کی تفسیر نظر آئے گی۔ کہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کے صحن میں اپنے نبی کے عشق کی وجہ سے مار کھاتے ہوئے، یہ عشق کا سفر ہے، اور جہاں محبت ہو، عشق ہو، وہاں بندہ اپنے نفس کو راضی کر کے نہیں چلتا بلکہ اسے مار کے چلتا، فنا کرنا پڑتا ہے اس اپنی میں کو۔ کہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضور ہمارا رب ایک، ہمارا نبی ایک، آپ پہ نازل ہونے والی کتاب ایک، پھر ہم اندر بیٹھ کر نمازیں پڑھیں، یہ کیا ہے؟ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ فَاتَّبِعُونِی کی تفسیر ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور عمر ننگی تلوار لے کے کھڑا ہوگا، اور حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ علیہ السلام، یہ دونوں پہرے دار بنتے ہیں، چوکیدار بنتے ہیں۔ حضور اپنے غلاموں کے ساتھ کعبے کے سامنے
نماز ادا کرتے ہیں۔ فَاتَّبِعُونِی، فَاتَّبِعُونِی کی تفسیر مکۃ المکرمہ ہو، کعبہ سامنے ہو، حضور کو نہ آنے دیا جائے تو فَاتَّبِعُونِی کی تفسیر حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آقا نہیں تو عثمان کعبہ بے شک سامنے موجود رہے، قبیلے والے کہتے رہے عثمان بن عفان تو ہمارے خاندان کا ہے، تیرے ساتھ ہماری رشتہ داریاں ہیں، کعبہ سامنے ہے، جا جا کے طواف کر لے۔ فَاتَّبِعُونِی کی تفسیر یہ ہے کہ غلام کی کفیت یہ ہو، عشق مصطفیٰ میں اس طرح ڈوبا ہوا ہو کہ کعبہ سامنے پائے لیکن اس کا طواف اس لیے نہ کرے کہ اگر میرے آقا کو اجازت نہیں تو عثمان اس کعبے کا طواف کرے۔ فَاتَّبِعُونِی کی تفسیر علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا امام الاولیاء کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں اس کی تفسیر سیکھنی ہے تو پھر علی کی بارگاہ میں جا کے دیکھو، علی المرتضیٰ کی سیرت بتاتی ہے۔ علی پاک نے عہد نامہ لکھا، حضور کے حکم کے مطابق لکھا، اور اس کے اندر لکھا محمد الرسول اللہ۔ مخالفین نے کہا کہ ہم محمد کو رسول اللہ تو مانتے ہیں، یہ کاٹ دیا جائے، ہم تو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں۔ فَاتَّبِعُونِی کی تفسیر یہ ہے، ہم آج کیسے عاشق ہیں، کیسی محبت ہے ہماری اپنے آقا کے ساتھ، صرف جھنڈا اٹھانے تک، صرف نعرے لگانے تک، صرف محفلیں کرانے تک نہیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے نبی کے نام کرو، پھر بقا ملے گی، پھر حیات ملے گی، پھر عزت ملے گی، پھر رتبہ ملے گا، پھر مقام ملے گا۔ حضور فرماتے ہیں علی کاٹ دو محمد رسول اللہ۔ علماء سے پوچھے، علی پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کا عشق، علی کے ہاتھوں میں وہ قوت و ہمت نہیں کہ محمد رسول اللہ کو کاٹ سکے۔ آج ہم جہاں ہمیں کوئی اپنی برادری کا بندہ نظر آ جائے، کوئی کہیں اپنا ذاتی مفاد نظر آ جائے، ہم سودے کر لیتے ہیں، ہم خاموشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، کیا کریں یار ادھر اتنے رشتہ دار ہیں روٹ جائیں گے۔ یہ عشق نہیں ہے، عشق سیکھنا ہے تو بلال حبشی نے رخ والضحیٰ کو دیکھا تو ایسے محو ہو گئے، طٰہٰ کی جبین اقدس کو دیکھا تو قربان ہو گئے، واللیل کی زلفوں کو دیکھا اسیر ہو گئے، ید اللہ کے ہاتھوں کو دیکھا اسیر ہو گئے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کہ لبوں سے کلام کو سنا تو دل و جان سے قربان ہو گئے۔ مارا جاتا ہے، رسی ڈال کے گھسیٹا جاتا ہے، وزنی پتھر رکھے جاتے ہیں، تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا جاتا ہے، اور ڈیمانڈ ایک ہی ہے، محمد کو چھوڑ دے۔ فَاتَّبِعُونِی کی تفسیر یہ ہے کہ اتنی اذیتیں لینے کے باوجود، اتنی مارے کھانے کے باوجود، اتنی مشکلوں کا سامنا کرنے کے باوجود حضرت بلال یہ کی کہیں کہ جان تو اب جا سکتی ہے، اب اس دل کے اندر کسی اور کو بسایا نہیں جا سکتا۔ یہ رتبے، یہ مقام، یہ عزتیں میرے بھائیوں ایسے نہیں ملتی۔ رب نے اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، اور وہ محبت حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے ساتھ ہے۔ ہم تو ایک ایک سنت ادا نہیں کرتے کہ جس پر ساری زندگی قائم رہ سکے۔ حضور کی اہل بیت اطہار، حضور کے اصحاب، حضور کے خلفاء، حضور کی ایک ایک ادا کو ساری زندگی اپناتے ہیں۔ مدینہ المنورہ سے حضور اپنے غلاموں کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں، راستے میں ایک درخت آتا ہے جس کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں، حضور وہاں سے جھک کر گزرتے ہیں، غلام بھی اسی طرح گزرتے ہیں۔
حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اسی راستے پہ جا رہے ہیں۔ وہ درخت بڑا جوان ہو چکا ہے، شباب ہے، اس کی شاخیں بلند و بالا ہیں۔ فَاتَّبِعُونِی کے معنی کیا ہیں کہ ساری زندگی اتباع مصطفیٰ میں گزر جائے، حضور کے عشق میں گزر جائے، حضور کی غلامی میں گزر جائے، حضور کی اداؤں کو اپناتے اپناتے۔ جب اس درخت کے نیچے سے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرنے لگتے ہیں تو اپنے سر مبارک کو جھکا کر گزرتے ہیں۔ ساتھی پوچھتے ہیں، اے امیر المومنین، یہاں سر کو جھکا کر گزرنے کا کیا مقصد؟ فرمایا، ہاں یہی راستہ تھا، اسی سفر پہ ہم اپنے لجپال کریم آقا کے ساتھ گزر رہے تھے۔ یہ درخت اس وقت چھوٹا تھا، اس کی شاخیں جھکی ہوئی تھی، سر سے ٹکراتی تھی، آقا نے سر مبارک جھکایا تھا۔ آج عثمان یہاں سے گزر رہا ہے، عثمان نے اس درخت کے قد کاٹ کو نہیں دیکھا، عثمان نے اپنے نبی کی ادا کو دیکھا ہے۔ اللہ عثمان نے آج اس درخت کے قد کاٹ کو نہیں دیکھا۔ فَاتَّبِعُونِی کو میرے بھائیو سمجھو، ان ہستیوں کے تذکرے کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ تو اپنے نبی کی اتنی سی ادا کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ساری زندگی جب بھی اس راستے سے عثمان غنی ذو النورین کا گزر ہوتا، اس درخت کے پاس سے گزرتے تو اس درخت کے قد کاٹ کو دیکھ کر نہیں، اپنے نبی کی ادا کو دیکھ کر اسی طریقے سے گزرتے۔ فرمایا، یہاں سے آقا گزرے تھے، یہ درخت چھوٹا تھا، شاخیں جھکی ہوئی تھی، سر سے ٹکراتی تھی، آقا نے اپنا سر مبارک یہاں جھکایا تھا۔ اس کے بعد عثمان جب بھی یہاں سے گزرتا ہے، درخت کے قد کاٹ کو نہیں دیکھتا، اپنے نبی کی ادا کو دیکھتا ہے۔ یہاں ضمناً بات آ گئی، وہ ساتھ جوڑتا چلوں، آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ جو ہستیاں اپنے نبی کی اتنی سی ادا کو نہیں چھوڑتے تو وہ اپنے نبی کی آل سے جدا رہ سکتے ہیں؟ جنہوں نے یہ شریعت سیکھی صاحب شریعت سے، جنہوں نے قرآن سیکھا صاحب قرآن سے، جنہوں نے نمازیں پڑھی امام الانبیاء کے پیچھے، جنہوں نے اپنی ظاہری نگاہوں سے دیکھا کبھی امام حسن مجتبی، کبھی امام حسین مجتبی علیہ السلام نانا جان کی کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں، کبھی پشت پر سوار ہوتے ہیں، کبھی آقا علیہ السلام کی رانوں پہ بیٹھتے ہیں۔ حضور خطبہ پڑھ رہے ہوں، شہزادے آ جائیں، خطبہ چھوڑ دیں، منبر سے اتر آئیں، شہزادوں کو اٹھا لیں، جنہوں نے اپنے آقا کی ایک ایک ادا کو نہیں چھوڑا، وہ کبھی حضور کی اہل بیت سے ٹکرا سکتے؟ پہلے خلیفہ حضرت امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر جلوہ فرما ہوئے۔ اتنے میں شہزادے آ گئے، جہاں اپنے نانا جان کو بیٹھا ہوا دیکھتے تھے، وہاں پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا ہوا دیکھا تو بچپنا تھا، شہزادے تھے، فرمانے لگے ہمارے نانا جان کی اس جگہ سے اٹھو۔ وہ واقعی بڑے لوگ تھے، آج لوگ تقابل کراتے پھرتے ہیں، مناظرے کرتے پھرتے ہیں، کتنی بدبختی اور کتنی بے حیائی، ان ہستیوں کے مقابلے کراتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہو گئے، نیچے اترے، شہزادوں کو اٹھایا، اور صرف اٹھایا نہیں، علماء موجود ہیں، پوچھئے اپنی زبان پاک سے، فرماتے ہیں
ابو بکر کے باپ کا کوئی ممبر نہیں، یہ انہی کے نانے کا ممبر۔ آج تو ملا 3 فٹ کا مسلح نہیں چھوڑتا سید زادے کے لیے، وہ اس پہ اکڑ کے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ ہستیاں واقعی بڑی ہیں، ان کے آپس میں تقابل شروع ہو گئے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ، اس ہستی پہ مناظرے جو صدیق اکبر ان شہزادوں کے لیے منبر چھوڑ دیں اور پیارے صدیق اکبر اتر کر شہزادوں کو اٹھا کر اپنی زبان پاک سے یہ اعلان کر دیں کہ ابو بکر کے باپ کا تو کوئی منبر نہیں، یہ تو انہی شہزادوں کے نانے کا منبر ہے۔ وہ پیارے صدیق اکبر اہل بیت کے ساتھ ظلم کر سکتے، اور علماء سے آپ سنتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو شہزادے نے کہہ دیا کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا۔ یہ علماء بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور پھر ان ہستیوں کے آپس میں تقابل کراتے ہیں، مقابلے کرواتے ہیں۔ رب کی عزت کی قسم ہے، قیامت کے دن ان ہستیوں کے وہ لوگ مجرم ہیں یہ پوچھیں کہ ہم اپنی ظاہری زندگی میں ان کی اتنی تعظیم کریں، ان کی اتنی رسپیکٹ کریں، ان کا اتنا احترام کریں، اور تم ہمارے بعد ان کے ساتھ ہمارے مقابلے کراتے رہے۔ فَاتَّبِعُونِی کی تفاسیر یہ ہے کہ جس ہستی کی اتباع بتائی جا رہی ہے وہ ہستی تو کبھی حسن کو، کبھی حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کبھی مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہوں، کبھی مسجد نبوی میں سجدے کی حالت میں شہزادوں کو اپنے پشت پر سوار کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، تو آج کلمے پڑھ کے انہی کے ذکر سے دور بھاگا ہوا۔ اور جس ہستی کے لیے ساری کائنات کھڑی ہو جائے، انبیاء کھڑے ہوں، اور مسجد اقصی کا منظر یاد کرو، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے حسنین کریمین کے نانا جان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہیں۔ ملائکہ کھڑے ہیں، جبرائیل کھڑا ہے، میکائیل کھڑا ہے، اسرافیل کھڑا ہے، اسرائیل کھڑا ہے، ہر فرشتہ تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑا ہے۔ لیکن وہ نبیوں کا امام اپنی شہزادی کی آمد پہ جب مصطفیٰ کھڑے ہوتے ہیں، فَاتَّبِعُونِی کا مطلب فقط ایک نہیں کہ داڑھی رکھ لی تو آپ حضور کے پکے سچے غلام ہو گئے، آپ نے امامہ باندھ لیا تو حضور کی اتباع میں آ گئے، آپ 5 وقت کے نمازی بن گئے تو حضور کی اتباع میں آ گئے، حضور کی ازواج کا احترام کرنا بھی حضور کی اتباع کے اندر ہے، حضور کی اہل بیت کے ساتھ جڑے رہنا یہ بھی حضور کی اتباع کے اندر ہے، حضور کے خلفاء کا حیا کرنا یہ بھی حضور کی اتباع میں ہے، حضور کے ہر صحابی اور ہر مومن کا حیا اس وجہ سے کرنا کہ یہ تاجدار کائنات کا امتی ہے۔ یہ ساری تفصیل آج ہم بٹ گئے، یہ ہماری بدبختی اور کچھ ان ظالموں کی یہ چالیں ہیں جنہوں نے ہمیں جدا کر دیا۔ کسی نے اہل بیت کا دامن پکڑ لیا، صحابہ کو چھوڑ دیا، کسی نے صحابہ کو پکڑ لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ فَاتَّبِعُونِی کی تفاسیر، حضور کا وہ آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تاجدار کائنات کا فرمان کیوں بھول گئے؟ فرمایا 2 بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مالک نے اپنی محبت محبوب کی محبت کو ٹھہرایا، محبوب خدا نے اپنی محبت اپنی اہل بیت کو ٹھہرایا۔ رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اس کے محبوب سے محبت، اور تاجدار کائنات کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کی اہل بیت سے محبت۔ اور حضور کا فرمان ہے، لوگوں مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ لوگوں مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور میری اہل بیت سے محبت اس لیے کرو کہ وہ میری محبوب ہے۔ جو اللہ کے محبوب کو محبوب ہے
اس کو چھوڑ کر نمازیں پڑھتے رہو، وہ ٹکرے ہی ہیں۔ حضور کی اہل بیت سے کٹ کر صحابہ کے تذکرے کرتے رہو، وہ صحابہ کے کل ہاتھ ہوں گے ان لوگوں کے گریبان ہوں جو مقابلے کرواتے ہیں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب بتاؤ، اعلان کرو، اگر یہ اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ فاتبعونی، یہ تیرے بنے تو جو حضور نے عطا کیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، فرما کر وہ کیا ہے؟ فرمایا دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کلام اللہ جو اللہ کا کلام ہے، اور ایک میں اپنی ذریت، اپنی عطرت، اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور یاد رکھو، نہ کبھی قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ کبھی اہل بیت قرآن سے جدا ہوگی، یہ دونوں کٹھے رہیں گے اور کٹھے میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے۔ کبھی اس کی تفاسیر کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اہل بیت اور قرآن یہ کٹھے ہیں، اس کی تفسیر پھر کربلا کے تپتے ہوئے اس صحرا میں شہزادہ امام حسین نے بتائی کہ کیا ہوا ہمارے دھڑ کربلا کی سرزمین پر، سر کبھی کوفہ کے بازاروں میں، کبھی دمشق کے بازاروں میں، دھڑ کے بغیر قرآن امام حسین پڑھ رہے ہیں۔ اور وہ کیا بتا رہے ہیں؟ لوگوں، نانا مصطفیٰ کا فرمان یاد رکھنا، قرآن کل بھی ہمارے ساتھ تھا، قرآن آج بھی ہمارے ساتھ ہے، اور آنے والے کل جو حوض کوثر والا کل ہوگا اس دن بھی قرآن ہمارے ساتھ۔ اگر تم قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہو تو وہ اہل بیت کا دامن چھوڑ کر قرآن سے نہ ہدایت ملے گی نہ شفا ملے گی۔ قرآن کیونکہ جڑا ہوا ہے رسول اللہ کی اہل بیت کے ساتھ، رسول اللہ کی اہل بیت جڑی ہوئی ہے اللہ کے کلام کے ساتھ، یہ دونوں کٹھے ہیں، کٹھے رہیں گے۔ ہدایت یافتہ وہی ہے جو حضور کی اہل بیت سے بھی جڑا رہے اور اللہ کے کلام کو پڑھ کر حضور کی اتباع میں رہے۔ جب ان دونوں کو دامن پکڑ کے چلے گا تو یہ قرآن بتائے گا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ جب حضور کی اہل بیت کا دامن پکڑ کے قرآن پڑھے گا تو یہی قرآن بتائے گا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ جب اہل بیت کا دامن پکڑ کے حضور کا امتی اس فانی زندگی کا سفر طے کرے گا تو یہ قرآن ہی بتاتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب حضور کی اہل بیت کا دامن پکڑ کے حضور کا امتی چلے گا تو یہی قرآن بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جب حضور کی اہل بیت کا دامن پکڑ کے نبی پاک کا امتی اپنی اس فانی زندگی کا سفر طے کرتا ہے تو پھر یہ قرآن ہی اسے بتاتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اہل بیت اور اللہ کے کلام کو پکڑ کے چلتا ہے وہ یاد رکھو کبھی گمراہ نہیں، وہ نہ کسی نبی کا گستاخ ہوگا، نہ حضور کی ازواج مطہرات میں سے کسی کا گستاخ ہوگا، نہ حضور کی اہل بیت کا گستاخ ہوگا، نہ حضور کے خلفاء کا، نہ حضور کے کسی صحابی کا، اور نہ حضور کی امت میں سے کسی اللہ کے نیک بندے کا، کبھی گستاخی نہیں کرے۔ یہ گستاخیوں کے دروازے تب کھلتے ہیں جب یا صرف اہل بیت کا دامن پکڑ لیا قرآن چھوڑ دیا، تو یا صرف قرآن پکڑ لیا اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، پھر وہ راستہ گمراہی کا ملتا ہے۔ فاتبعونی، حضور کی اتباع میں آؤ، اپنی اس فانی زندگی کے سفر کو حضور کے نام کر دو، بس جس طرح آقا راضی ہیں بس اس طرح اپنی اس زندگی کے لمحات کو گزارنے کی کوشش کرو۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے جس نے حسن اور حسین اور ان کے والد علی
اور ان کی والدہ فاطمہ سے محبت کی، اس نے مجھ محمد سے محبت کی۔ آج اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو بعض کے چہرے بدل جاتے ہیں، وہ نشانی ہے۔ حضور بتا گئے لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، ہرگز منافق کے دل کے اندر علی پاک کی محبت نہیں آ سکتی، اور مومن کا دل کبھی علی پاک کی محبت سے خالی رہ نہیں سکتا۔ یہ نشانی ہے۔ فاتبعونی، حضور کی اتباع کسی ایک پوائنٹ پہ نہیں، اس ساری فانی زندگی کا سفر حضور کو راضی کرتے کرتے گزرے تو پھر ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن جاتا ہے، عمر آئے تو فاروق اعظم بن جاتے ہیں، عثمان آئے تو ذوالنورین بن جاتے ہیں، علی آئے تو شیر خدا بن جاتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی فانی زندگی کے سفر میں یہ عہد کریں، جس طرح علامہ اقبال بھی کہہ گئے نا کہ محمد سے وفا تو نے، حضور کی اہل بیت سے وفا کرو گے تو یہ وفا حضور سے وفا ہے، حضور کی ازواج مطہرات کا حیا کرو گے تو یہ حضور سے وفا ہے، حضور کے خلفاء کا ادب کرو گے یہ اپنے نبی سے وفا ہے، حضور کے صحابی کی تعظیم کرو گے یہ حضور سے وفا ہے، اور قیامت تک حضور کی آل پاک میں سے کوئی چھوٹی عمر کا بچہ بھی ہے، اس کی تعظیم، اس کا ادب، اس کا حیا خون رسول کی وجہ سے کرو گے تو یہ حضور سے وفا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو بڑا پڑھتے ہو تو اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہے تیری نسل پاک میں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بھی تذکرے ایسے تو نہیں ہو رہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بات شروع ہوئی تھی قول سے، اسی لفظ قل سے اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ نماز فرض ہوئی کیونکہ قرآن میں آ گیا واقیم الصلاۃ، تو حضور کی اہل بیت اطہار کے ساتھ ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ جو مودت کا حکم ہے یہ بھی تو قرآن میں ہے، یہ واجب ہے امت محمدیہ پر، اور جتنی قربانیاں ہیں حضور کے گھرانے کی یہ ان کا حق ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان سے محبت کی جائے کہ وہ خون رسول ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ زندگی نے وفا کی تو پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوئی تو پھر انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رہیں۔ ہمارے ان دوستوں کو، بھائیوں کو جنہوں نے آج کی اس محفل میں جس طرح بھی حصہ لیا، مالک اپنے محبوب کی رحمت کے صدقہ سے سب کو خوشیاں عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور جب تک اس زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔